بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، دنیا میں بہت ہی کم ایسا ہوا کہ جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا تو دولت آ جانے کے بعد بھی وہ اپنی حقیقت کو نہیں بھولے، وگرنہ لوگ دولت آ جانے کے بعد گھمنڈ، تکبر اور غرور میں مبتلا ہو کر اپنی اصلیت اور حقیقت کو بھول جاتے ہیں۔ انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ جس نے مجھے یہ دنیا کا مال و زر دیا وہ مجھ سے ایک ہی لمحے میں اس کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ ہاں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا قارون موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا انتہائی غریب لیکن حسن و جمال کمال کا تھا۔ لوگ اس کے حسن کی وجہ سے اسے منور کہا کرتے، اور اس کے ساتھ اس میں یہ بھی کمال تھا، وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم، بااخلاق انسان تھا۔ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن دولت آ جانے کے بعد اس میں اچانک ایسی تبدیلی کیسے آ گئی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا منکر ہو گیا۔ لیکن اس تمام تر تفصیل کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو دولت عطا کر دی، اس کے حالات ایک دم تبدیل ہو گئے، تو سامری کی طرح یہ بھی منافق ہو کر موسیٰ علیہ السلام کا بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ وعدہ کیا کہ وہ زکوٰۃ دے گا، لیکن جب اس نے حساب نکالا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی بنی۔ یہ دیکھ کر اس پر حرص کا بھوت سوار ہو گیا اور زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے تم سے اپنا مال لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس بات کو لے کر آئے۔ جب آپ نے یہ باتیں سنی تو موسیٰ علیہ السلام لوگوں سے خطاب کر رہے تھے، اور اسی اثناء میں قارون آیا اور اس نے آ کر اعلان کیا کہ اے موسیٰ، آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی۔ آپ نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ وہ عورت آپ کے سامنے آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ کر موسیٰ علیہ السلام کو راستہ عطا کیا۔ تو عورت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے کانپ کر یہ کہنے لگی کہ اے موسیٰ، مجھے قارون نے اتنی دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر بجا لائے، اور حالت سجدہ میں آپ نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا، جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ تو تمام بنی اسرائیل قارون سے جدا ہو گئے، مگر دو لوگ قارون کے ساتھ کھڑے رہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے۔ تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا، وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور قرابت داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی توجہ نہ فرمائی، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھ ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں اس لیے دھنسا دیا ہے کہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ قارون کا خزانہ اور اس کا مکان بھی زمین میں دھنس جائے۔ یوں قارون کا سونے کا مکان اور اس کا خزانہ بھی زمین میں دھنس گیا۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا خزانہ تھا اسی سمیت زمین میں ملیا میٹ ہو گیا۔ تو اس بات سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جتنی بھی دولت اور مال و زر آ جائے، اپنی حقیقت اور اصلیت کو نہیں بھولنا چاہیے، اور کبھی بھی غرور اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ قارون غربت سے اتنے خزانوں تک پہنچ گیا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال و زر پر جب اس نے تکبر کیا تو وہ اپنے مال کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔